یہی حسد اس کو غیبت کرنے پر مجبور کرے گا. اسے خدا نے حسد سے بچیے، بڑی بری چیز ہے. اس انسانیت کے اندر جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ قتل بھی حسد کی وجہ سے. یوسف کی جدائی حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، کیوں؟ حسد نے ڈوبا بھائیوں. باپ نبینا ہو گیا، بیٹا در بدر ڈھونڈ رہا ہے. خدا نے اس چیز کو سمجھی. حسد بڑی بری چیز ہے. عبادات کا مقصد عاجزی پیدا ہونا. تو شیطان کے دل میں عبادات کی وجہ سے تکبر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. وجہ وہی کہ میں اس سے بہتر ہوں. میرے بھائیوں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. اسی طرح حسد بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. سب سے پہلا گناہ جو یہاں پر ہوا زندگی میں وہ حسد تھا. شیطان نے جب انسان کو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور کہا کہ سجدہ کرو، ابلیس کو بھی کہا، آدم علیہ السلام کو بھی کہا. ابلیس کون تھا؟ جنوں کا سردار تھا جن. بڑی اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھا. زمین پر جنوں نے جو فساد پیدا کیا ہوا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تو ان فرشتوں کے ساتھ ابلیس نے بھی جنوں کے اس فساد کو کچلنے میں ان کا ساتھ دیا. اللہ کے مقرب لوگوں میں سے تھا. بس بات وہی ہے، عبادت کی وجہ سے انسان میں عاجزی پیدا ہونی چاہیے، تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ سمجھ لیں، آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اپنی طبیعت کے اوپر غور کریں. اگر تو عبادات کرنے سے آپ کی طبیعت کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لیں آپ کی عبادات قبول ہو رہی ہیں. اور اگر یہ عبادات کی وجہ سے آپ کے اندر تکبر آ رہا ہے، آپ نمازیں پڑھنے لگے، اب آپ کے دل میں یہ آنے لگے کیا بات ہے جی، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، فلاں بندہ بھی نماز نہیں پڑھتا، فلاں بھی نہیں پڑھتا، وہ فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے. تو دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیا. سمجھ لے یہ نمازیں تجھے فائدہ نہیں دے رہی، یہ تیرے اندر تکبر پیدا کر رہی ہے. وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ ایک دفعہ تہجد پڑھ رہے تھے، ان کا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا. تہجد پڑھی، فارغ ہوئے تو بیٹا کہنے لگا ابا جان ہم کتنے اچھے ہیں، نماز پڑھ رہے، کتنی دنیا سوئی ہوئی ہے. تو شیخ سعدی کہنے لگے پتر جے تیرے دل چ یہی خیال آنا سی، تو انج ہی سوچنا سی، تے اندے نالوں بہتر سی تو ہی نماز نہ پڑھدا، تو بھی ستا رہندا. عبادات کا مقصد عاجزی پیدا ہونا. تو شیطان کے دل میں عبادات کی وجہ سے تکبر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. وجہ وہی کہ میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کر رہے؟ ابھی بھی موقع تھا، معافی مانگ لیتا، سجدے میں گر جاتا. نہیں، تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے. تکبر انسان کو کسی خاطے کا نہیں چھوڑتا. آگے سے جھوٹی طویل، اللہ میں جن ہوں، میں آگ سے پیدا ہوں، آگ اوپر کو جاتی، مٹی نیچے کو آتی ہے. اللہ یہ تعویل دی. اللہ تعالیٰ نے کہا تو تباہ و برباد ہو گیا، تیری ساری نیکیاں ضائع. میرے بھائیوں، حسد بڑی گندی چیز ہے. اسی لیے محدثین کہا کرتے تھے تم نے کسی ظالم کو دیکھنا ہو، ایسا آدمی ہو ظالم لیکن مظلوموں سے بھی بدتر ہو، حالت اس کی مظلوموں سے بھی بدتر ہو، یہ وہ شخص ہے جو حسد کرتا ہے. کہ لوگوں کے بارے میں لوگوں کی چیزیں دیکھ دیکھ کر کڑتا رہتا ہے، اندر ہی اندر کڑتا جا رہا ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ اس کا اپنا. نیکیاں کس کی ضائع ہو رہی ہیں؟ اس کی اپنی. یہی حسد اس کو غیبت کرنے پر مجبور کرے گا. اس لیے خدا نے حسد سے بچیے، بڑی بری چیز ہے. اس انسانیت کے اندر جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا. حابیل اور قابیل دو بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. قابیل کو یہی اعتراض تھا کہ اس کی نیکیاں قبول ہو گئی، میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ حسد کرنے لگ گیا. بجائے اس کے کہ اللہ سے توبہ کرتا، استغفار کرتا، حسد کرنے لگ گیا. اور اسی حسد نے اس کو اکسایا اور اس نے اس کو قتل کر دیا. میرے بھائیوں، یوسف علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا. قصور کیا تھا؟ کامن سی بات، آپ لوگ بھی دیکھ لیں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ اگر چھوٹی ایج کا ہے، چھوٹی عمر کا، آپ کو بڑے بچوں کی نسبت اس سے زیادہ پیار ہوگا. چھوٹے بچے کے چہرے پر معصومیت ہوتی ہے. پھر چھوٹا بچہ اگر اپنی عادات اور اخلاق اس کے بہت اعلیٰ ہو، مطلب آپ گھر پر آئیں، وہ آپ کو پروٹوکول دے رہا ہے، آپ کے آگے پیچھے منڈلا رہا ہے، آپ سے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، آپ کو اس پہ پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
بجائے ان بچوں کے جو بچے دور دور رہتے ہیں, زیادہ سلام نہیں لیتے, اپنے موبائل میں مگن ہے, اپنی گیموں میں مگن ہے, تو آپ کو بھی وہ بچہ فطرتی بات ہے, یہ جو بچہ زیادہ پاس آتا ہے, پیار کرتا ہے, پیار جتلاتا ہے, اس کو انسان کو اس پہ زیادہ پیار آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بھی کچھ ایسے ہی تھے, خوبصورت بھی تھے, پیارے بھی تھے, چھوٹے بھی تھے, اور عادات اور اخلاق بھی کمال کے تھے, کیونکہ جس نے بھی نبی بننا ہوتا ہے اس کے اخلاق کمال کے ہوتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس پہ زیادہ پیار آتا تھا. بھائی حسد میں آ گئے, حالانکہ بھائی تھا, اس میں حسد والی کون سی بات. حسد میں آ گئے, اس یوسف کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا. وہ یوسف غلام بن گیا, کبھی کہاں بک رہا ہے, بکتا بکتا کہاں پہنچا, کبھی جیلوں میں جا رہا ہے, کتنے سال جیلوں میں رہا. وہ تو اللہ نے اس کو بعد میں عروج دیا نا, لیکن یہ ساری تکلیفیں اس پر کیوں آئی؟ حسد کی وجہ سے. بھائیوں کا حسد لے ڈوبا اس کو. اس حسد کی وجہ سے باپ یعقوب رو رو کے برا حال ہو گیا یوسف کی جدائی میں, آنکھیں نبینا ہو گئی. کیوں؟ حسد لے ڈوبا بھائیوں کا. باپ نبینا ہو گیا, بیٹا در بدر رول رہا ہے. خدا را اس چیز کو سمجھیے, حسد بڑی بری چیز ہے, بڑی بری چیز ہے. آپ دیکھیں یہودی جو قوم ہے, ان کی جب کسی سے لڑائی ہوتی, جب بھی کسی سے لڑائی ہوتی, تو یہ آگے سے دنیا والوں کو للکار کے کہا کرتے تھے, وہ لوگوں ان قریب ایک نبی آنے والا ہے, وہ آخری نبی ہوگا, وہ نبی آئے گا, اس نبی کے ساتھ مل کر ہم پوری دنیا پہ غلبہ پا جائیں گے, ہمارا دین پوری دنیا پہ غلبہ پا جائے گا. لوگوں کو للکار کے ڈرایا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے, اس کے ساتھ مل کر ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, کر لو ہم پر زیادتیاں, کتنی کو زیادتیاں کرو گے, ہمیں عروج ملے گا, ان قریب وہ نبی آنے والا ہے. یہ کہہ کے تھک گئے تھے. جب ان کا کوئی ایشو ہوتا تھا یہی بات کرتے تھے. اپنی باتوں کی دلیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئی سنایا کرتے تھے. واقعہ میں پہلے بھی ایک دفعہ سنا چکا ہوں. بہرحال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہودیوں نے قبول کیا, ایمان لائے یہودی. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ سارے نبی ہماری نسل میں سے آئے, یہ آخری نبی محمد رسول اللہ جس کی اتنی فضیلت ہے, یہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے, یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں ہے, ہم اس وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے. حضرت صفیہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی, میرے والد اور چچا گئے, جا کے اللہ کے نبی کی ساری نشانیاں دیکھ کر آئے, آ کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو میرا باپ جو سردار تھا قبیلے کا, حی بن اخطب, کہنے لگا اپنے چھوٹے بھائی کو, اللہ کی قسم یہ سچا نبی ہے, جو نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی ساری کی ساری محمد رسول اللہ میں پوری ہو رہی. تو چھوٹا بھائی کہنے لگا پھر بھائی جان کیا ایمان لے آئے؟ پھر اس پر کہا نہیں, ایمان نہیں لائیں گے. وجہ یہ کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں آیا. یہ یہودی جو دین ہے نا, یہودیت, یہ نسل در نسل چلتا ہے, ان کو اپنی نسل پر بڑا فخر ہے. آج بھی یہودیوں کو کوئی بندہ اگر یہودیت مذہب قبول کر بھی لے نا, اس کو اصل یہودی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہماری نسل میں سے نہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں, یہ حسد ہے کہ اللہ کے نبی ہماری نسل میں سے نہیں ہے, ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا, اپنی آخرت تباہ کر لی پتہ ہونے کے باوجود. وہ نبی جس کا لوگوں کو کہا کرتے تھے, خود ایمان نہیں لا رہے, صرف کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. اب مکے کے سرداروں کو دیکھ لو, مکے کے سرداروں کو پتا تھا یہ نبی سچا نبی ہے, اس کی ساری کوالٹیز صحیح ہے, لیکن ایمان نہیں لاتے تھے. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. وہ یہی سوچتے تھے لے نبی بننا تھا تو ہمارے میں سے کوئی اقرب بندہ, کوئی مقربین میں سے کوئی چودھری بندہ ایمان نبی بنتا. یہ بندہ مزدوری کرنے والا, یتیم لڑکا, لوگوں کی مزدوری کے اوپر ان کی بکریاں سارا دن چراتا رہتا ہے,